بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سارہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے اردو کے کتاب میں موجود سبق بھائی کے نام خط پڑھیں گے۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں۔ بھائی کے نام خط صفحہ نمبر 36۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کھول لی ہوگی، صفحہ نمبر 36 کھول لیا ہوگا۔ یہاں پر ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، بھائی کے نام خط۔ اس سبق میں بھائی کے نام خط میں ہمیں خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ خط کس طرح لکھتے ہیں، اور دوسرا اس میں کمپیوٹر کا استعمال اور کمپیوٹر کے فوائد۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کیا کام کرتا ہے، اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے، اور خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صفحے کے دائیں طرف تاریخ لکھی جاتی ہے اور مقام لکھا جاتا ہے جہاں جس شہر سے یا جس جگہ سے ہم خط لکھ رہے ہیں، شہر کا نام، اور اس کے نیچے پھر تاریخ دائیں طرف۔ صفحے کے دائیں طرف شروع میں ہم شہر کا نام پھر تاریخ لکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں کمرہ امتحان میں خط لکھنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر امتحان میں آیا ہے آپ کے کہ بھائی کے نام خط لکھیں، والد کے نام خط لکھیں، تو ہم جگہ کی جگہ یعنی شہر کی جگہ، مقام کی جگہ آج لکھیں گے از کمرہ امتحانی یا امتحانی کمرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم تاریخ لکھیں گے جو تاریخ ہوگی اس دن کی۔ اس کے بعد پھر ہم مخاطب کریں گے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ ہمارے مخاطب کرنے کا انداز اسی حساب لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھائی کو لکھ رہے ہیں تو شفقت کے ساتھ، یعنی اچھے سے الفاظ سے بھائی کو مخاطب کریں گے۔ اگر والد کو لکھ رہے ہیں، والدہ کو لکھ رہے ہیں، اسی طرح اپنی عمر سے بڑے جیسے چچا کو، ماموں کو، یا کسی بھی اپنے سے بڑے کو خط لکھ رہے ہیں تو ان کے جو القاب ہوں گے، یعنی مخاطب کرنے کے القاب جو ہوں گے وہ اسی حساب سے ہوں گے۔ اپنے سے بڑوں کو ہم بڑے احترام کے ساتھ لکھیں گے، مؤدبانہ طریقے سے مخاطب کریں گے، یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ اگر دوست ہے تو پیارے دوست لکھیں گے، بھائی ہے تو پیارے بھائی یا پیاری بہن، اگر والدہ ہیں، والد ہیں، یا اس سے اور رشتہ دار ہیں جو رشتے میں ہم سے بڑے ہیں، محترم ہیں، تو ان کو جن القابات سے ہم نوازیں گے، جن القاب سے خط لکھیں گے، وہ احترام کے احتراماً وہ الفاظ استعمال کریں گے جو احترام میں آتے ہیں۔ اس کے بعد القاب لکھنے کے بعد، یعنی جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں ان کو مخاطب کرنے کے بعد پھر ہم لکھیں گے السلام علیکم، سلام کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا مقصد ہوگا، یعنی خط کا مضمون، یعنی خط لکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے یا ہمارا کیا مضمون ہے، ہم کس بارے میں خط لکھ رہے ہیں، وہ سب ہم خط میں لکھیں گے۔ آخر میں پھر صفحے کے، جیسے صفحے کے شروع میں ہم نے شہر کا نام اور تاریخ سے شروع کیا تھا، پھر مضمون لکھنے کے بعد جب ہم خط کو ختم کریں گے، یعنی خط بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر صفحے کے آخر میں، یعنی آخری کونے کے قریب ہم اپنا بائیں طرف اپنا نام لکھیں گے، کہ جیسے مثال کے طور پر والد ہیں، والدہ ہیں، آپ کا بیٹا یا دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا دوست، اس طرح سے کر کے نام لکھیں گے۔
اس کے بعد ہم اپنا خط سلام اور دعاؤں کے ساتھ ختم کر دیں گے. یہ خط کا طریقہ ہے. اس سبق میں ہمیں خط لکھنے کے ساتھ خط کا مطلب خط لکھنے کے ساتھ ساتھ کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے، اور خط کا جو مضمون ہے وہ ہمارا کمپیوٹر کے متعلق ہے، یعنی کمپیوٹر کے بارے میں معلومات بھی دی گئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 جس پر کہ بھائی کے نام خط آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کھول لیا ہوگا. ابھی میں آپ کے سامنے اس کی پڑھائی شروع کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بھائی کے نام خط. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اوپر شہر کا نام ہے، خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے؟ لاہور سے. لاہور. نیچے پھر تاریخ ہے، جس تاریخ کو لکھا گیا 25 اکتوبر 2015. پھر مخاطب ہے کہ پیارے بھائی محمد علی، یعنی یہ خط جو ہے بھائی کے نام لکھا جا رہا ہے، پیارے بھائی محمد علی، السلام علیکم. آپ کا خط ملا، گھر کے حالات سے آگاہی ہوئی. میں بھی یہاں ہاسٹل میں خیریت سے ہوں. یہاں میں اکیلا نہیں، میری طرح بہت سے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سے دوری کا احساس شدت سے ہوتا ہے. میں آپ کے اس خط کا جواب ای میل کے ذریعے دینا چاہتا تھا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ آپ نے خط لکھا ہے تو میں بھی آپ کو خط لکھوں. آپ نے اپنے خط میں مجھ سے اسکول کی کمپیوٹر لیب کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ کیسی ہے اور میں اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہوں. پیارے بھائی، ہمارے اسکول کی کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر موجود ہیں. ہر بچہ کمپیوٹر ٹیچر کی رہنمائی میں ہر روز تقریباً 1 گھنٹہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے. میں جب گھر میں تھا تب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تھا، لیکن اس کی اصل افادیت مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے. ہماری لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے. انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ کے بغیر کمپیوٹر محدود پیمانے پر کام کرتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کی سہولت ہو تو اس کے ذریعے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے اپنے کسی بھی دوست کو ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کے ذریعے ہم مختصر پیغامات، مضامین اور تصاویر چند سیکنڈ میں بیٹھے بٹھائے اپنے دوستوں کو بھیج سکتے ہیں. اب کمپیوٹر کا کام موبائل فون سے بھی لیا جانے لگا ہے. میں نے بھی اپنا ای میل اکاؤنٹ بنا لیا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی آپ صفحہ نمبر 37 کھولیں. صفحہ نمبر 37 پہ ہم اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے، اور اس کے ذریعے مجھے بھی ای میل بھیجی جا سکتی ہے. کل ہی میرے کمپیوٹر کے ٹیچر نے بتایا کہ کمپیوٹر کے تمام حصوں کے الگ الگ نام ہیں. اس کی اسکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے. ہم کمپیوٹر پر جو کام کرتے ہیں وہ مانیٹر پر دکھائی دیتا ہے. کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے کی بورڈ اور ماؤس کی ضرورت پڑتی ہے. کی بورڈ پر مختلف بٹن ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں. ماؤس کسی آپشن کو کلک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کمپیوٹر کا ایک حصہ سی پی یو کہلاتا ہے. یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا مخفف ہے.
سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں ہم بہت سی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت ہم کسی بھی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پرنٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میرا یہ خط آپ کو 2-3 دن میں مل جائے گا۔ ملنے پر مجھے ای میل کے ذریعے اطلاع دے دیجیے گا۔ میرا ای میل ایڈریس ehsan14@gmail.com ہے۔ مجھے آپ کی ای میل کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آپ کا بھائی احسن۔ تو دیکھا آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس سبق میں ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو خط لکھنے کا طریقہ کہ کس طرح سے ہم خط شروع کرنا ہے اور کس طرح سے مخاطب کرنا ہے، اور کن کن القاب سے کن کن لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سلام، اپنی خیریت، ان کی خیریت پوچھنی ہے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، اپنی خیریت دینی ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے بہت ایک اہم چیز ہے۔ اس کے ذریعے ہم مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے سیکنڈوں میں اپنا میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے، مطلب ایک کمپیوٹر کی ایک اسکرین ہوتی ہے، ماؤس ہوتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے جس پر نمبرز ہوتے ہیں اور ہم کلک کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ای میل کیسے بنایا جاتا ہے۔ ای میل کا طریقہ بھی ہے اس میں کہ ای میل بنا کے ہم اپنا کوئی بھی پیغام کسی کو بھی ای میل کر سکتے ہیں، اس کے بعد کس طرح سے خط کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ کمپیوٹر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ کمپیوٹر ہے اور یہ جو ہے یہ مانیٹر ہے جس پر ہم کوئی بھی تصویر جو بھی ہم لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، وہ پرنٹ ہمیں سامنے اس اسکرین پر نظر آتا ہے، تو اس کو ہم مانیٹر بولتے ہیں۔ یہ مانیٹر ہو گیا، اور یہ ہو گیا کی بورڈ جس پر مختلف نمبر ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، جن پر ہم ماؤس کے ذریعے، یہ ماؤس ہے، یہ ماؤس ہوتا ہے، ہم اس ماؤس کے ذریعے کوئی بھی نمبر جو ہم لکھنا چاہیں، کوئی بھی ورڈز جو ہم لکھنا چاہیں، الفاظ، لفظ بھی ہوتے ہیں اس پہ، الفابیٹس تمام ہوتے ہیں، اور اس پہ سائن بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم کی بورڈ کہتے ہیں۔ اور ہم جس چیز کو بھی کلک کرتے ہیں یا جو بھی لکھتے ہیں وہ ماؤس کے ذریعے، کی بورڈ کے ذریعے ہم الفاظ اور سائن وغیرہ لکھ کے پھر ہم کلک کس کے ذریعے کرتے ہیں، ماؤس کے ذریعے۔ اس طرح سے جو بھی ہم لکھتے ہیں، جو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اس مانیٹر پر سامنے اسکرین میں نظر آتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ کمپلیٹ ایک کمپیوٹر ہے، یعنی کمپیوٹر ہو گیا، یہ کی بورڈ ہو گیا، اور یہ ماؤس ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس سبق میں خاص الفاظ۔ ان سبق میں جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں، ابھی میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں۔ خاص الفاظ: خیریت، خیریت، پھر ہے راہ، رہنمائی، خیریت، رہنمائی، تقریباً، تقریباً، احتیاطاً، افادیت، محدود، مضامین، مخفف۔ ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں میں آپ کے سامنے یہ خاص مشکل الفاظ: خیریت، رہنمائی، تقریباً، احتیاطاً، افادیت، افادیت، محدود، مضامین،
مخفف، یہ ہو گیا ہمارے خاص الفاظ۔ اس کے بعد وہ مشکل الفاظ جو اس سبق میں، یعنی بھائی کے نام خط جو سبق ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس کے اب ہم معنی پڑھتے ہیں، یعنی ان کا مطلب جانتے ہیں۔ آگاہی، آگاہی الفاظ ہے ہمارے پاس۔ آگاہی اس کا مطلب یا اس کے معنی ہے واقفیت یا علم۔ آگاہی کے کیا معنی ہے؟ واقفیت یا علم۔ پھر ہے السلام علیکم، اس کے معنی ہے آپ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ افادیت، افادیت فائدہ، اس کا مطلب ہے فائدہ۔ آگے ہے سہولت، سہولت کے معنی ہے آسانی یا نرمی، آسانی یا نرمی۔ پھر ہے مخفف، مختصر کیا گیا، مخفف کا مطلب ہے مختصر کیا گیا۔ محدود، محدود کے معنی ہے پابند کیا گیا، محدود پابند کیا گیا۔ یہ ہمارے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہو گئے۔ ہم نے سبق پڑھا بھائی کے نام خط، اس کے مقاصد جانے کہ یہ سبق کس لیے لکھا گیا ہے۔ دو مقصد تھے اس میں، ایک خط لکھنے کا طریقہ اور دوسرا کمپیوٹر کے متعلق آگاہی یا واقفیت۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے جان لیے ہوں گے۔ ابھی آپ کا گھر کا کام ہے، جو ہم نے مشکل الفاظ پڑھے ہیں ان کے معنی اپنی کاپی پر لکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔